السلام علیکم. خبردست کے ساتھ میں ہوں زاہدہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے. ناظرین, سیاسی صورتحال تو روز بروز جو ہے بگڑتی جا رہی ہے اور کبھی لگتا ہے کہ خان صاحب جیت رہے ہیں اور کبھی لگتا ہے کہ اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے. تو میچ جو ہے ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ کبھی وزیر اعظم عمران خان تیزی سے بولنگ کراتے ہیں اور کیچ ہو جاتا ہے, تو کبھی اپوزیشن کراتی ہے. تو یہ لگتا ہے 27 مارچ تک ایسا ہی رہے گا. 27 مارچ تک رہتا ہے, یہ نہیں رہتا, یہ اس سے پہلے ہی کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے. آج بھی خان صاحب جلسے پہ گئے, کمالیہ جو ہے بڑا اچھا جلسہ ہوا. اس کے بعد مریم نواز جو ہے ریلی لے کے نکل رہی ہیں. آج مولانا فضل الرحمان کا بھی اسلام آباد میں جلسہ جو ہے پہنچ جائے گا. تو تمام پارٹیاں جو اسلام آباد کا رخ کیے ہیں, اسلام آباد کی عوام کا تو اللہ ہی حافظ ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں آج شمشاد مانگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ سیاسی منظرنامے پر آج وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اب آپ کو کس کا پلڑا بھاری لگتا ہے؟ دیکھیں, سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کچھ کہنا بہت قابل از وقت ہوگا کہ جی عمران خان کا یا اتحادیوں کا. دیکھیں, آج عمران خان صاحب نے دوبارہ اتحادیوں سے رجوع کیا ہے. کاف لیگ سے بھی شاہ محمود قریشی صاحب ملے ہیں, پھر اسلام آباد میں دوبارہ ملاقات ہوگی. پھر خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جی میاں نواز شریف نے چودھری پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے سے انکار کر دیا ہے, اور آصف علی زرداری صاحب کا موقف بھی آیا ہے کہ اگر ہم اتحادیوں کو دیں گے کچھ نہیں تو پھر وہ ہمارے ساتھ چلیں گے کیسے. لہٰذا یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر اتحادیوں کو کچھ نہ دیا گیا تو نہ صرف اتحادی پیچھے ہٹ جائیں گے بلکہ پھر آصف علی زرداری صاحب بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. اس لیے یہ ضروری ہوگا کہ مسلم لیگ نون کو لچک دکھانا ہوگی, اور اگر مسلم لیگ نون نے لچک نہ دکھائی تو آپ یقین مانیں کہ عمران خان دوبارہ پاور پکڑ جائیں گے. پاور پکڑ جائیں گے. خان صاحب کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے ابھی آپ کو؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ پلڑا بھاری, لیکن یہ جو پچھلے میرے خیال 8-10 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ اس میں یہ نظر آیا کہ اتحادیوں کے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی پی ٹی آئی دوبارہ ملاقات کرنے جا رہی ہے. تو چونکہ اب تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ کا وقت قریب آتا جا رہا ہے, لہٰذا ابھی تک تو جتنے جلسے ہیں عمران خان کے یا پیپلز پارٹی کے اور مولانا فضل الرحمان کے, یہ تو الیکشن کے جلسے ہیں کہ الیکشن میں بھی جانا پڑے تو صورتحال بہتر ہو. تو پلڑا کسی کا بھاری نہیں, لیکن اگر میں آپ کو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں کہ اگر یہ اتحادیوں کو مسلم لیگ نون سے کچھ نہ ملا تو پھر آصف علی زرداری جو ہیں وہ بھی منہ موڑ جائیں گے. اچھا, اتحادی کس کے ساتھ؟ ابھی تک وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے, کھل کے اعلان نہیں کیا کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے یا اپوزیشن کو کریں گے. دیکھیں, ہفتہ پہلے جو پوزیشن تھی جہاں سے جناب چودھری پرویز لائی صاحب لاہور چلے گئے تھے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے گا, اور صورتحال بھی ایسی نظر آ رہی تھی. لیکن ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد کوئی ایسا اعلان ہو نہیں سکا, خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی طرف سے. اور چودھری پرویز لائی صاحب چاہتے بھی یہی تھے. ان کی دو شرائط تھیں. ایک شرط تو یہ کہ نہ صرف ان کا اعلان کر دیا جائے اور وہ اعلان کریں یا نواز شریف یا شہباز شریف, اور دوسرا یہ پھر اگر ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے تو پھر ان کو کام بھی کرنے دیا جائے. لیکن ان دونوں میں سے ایک شرط بھی پوری نہیں ہو سکی, اور اب دوبارہ ان کا جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ دوبارہ حکومت جو ہے ان سے رابطے میں آ گئی ہے. دوسری طرف ایسی خبریں بھی ہیں کہ نہیں وہ پوزیشن لے چکے ہیں, لیکن پوزیشن کوئی بھی ہے, مثال کے طور پہ اگر وہ حکومت کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں تو وہ پوزیشن مانی جائے گی جب وہ اعلان کرتے ہیں. لیکن ابھی تک انہوں نے نہ تو علی العلان یہ کہا ہے کہ ہم حکومت چھوڑ چکے ہیں, لیکن نہ ہی یہ کہا ہے کہ ہم متحدہ اپوزیشن کے ساتھ جڑ چکے ہیں. اچھا سر, نواز شریف کے آنے کی بھی خبریں دوبارہ گردش میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹروں نے مجھے سفر کی اجازت دے دی ہے, کسی بھی ٹائم فلائٹ پکڑ کے پاکستان آ سکتا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ آ جائیں گے, اگر ناکام ہوئی تو نہیں آئیں گے؟ میاں صاحب دیکھیں, ان کاموں کے تو گرو ہیں, وہ جانتے ہیں کس وقت واپس جانا ہے اور کس وقت ملک سے باہر جانا ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے جو وزیر اعظم ان کے اختلافات ہیں, ایک اختلاف کی وجہ یہ بھی ہے, جب آپ نے کسی وقت دیکھنا ہو نا کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا چاہ رہی ہے, جس طرح ستاروں کی چال دیکھی جاتی ہے اس طرح آپ مسلم لیگ کاف کی چال کو دیکھا کریں اور ایم کے ایم کی چال کو دیکھا کریں. اب دیکھیں, جب ان کے پلیٹ لیٹس گر رہے تھے تو چودھری شجاعت حسین کو بہت فکر تھی, حالانکہ وہ چودھری شجاعت کے اور ان کے بہت اختلافات ہیں. چودھری شجاعت کہتے تھے کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا حکومت کے گاٹے فٹ ہو جائے گا, اور ابھی پچھلے دنوں بھی انہوں نے چودھری شجاعت صاحب سے بیان دلوایا کہ ان سے دونوں پارٹیوں سے کہیں کہ وہ جلسے منسوخ کر دیں. تو جب چودھری شجاعت حسین بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بات کر رہی ہے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا سوال آپ نے کیا تھا, میں بھول گیا. وزیر اعظم نواز شریف جو سابق وزیر اعظم ہے وہ واپس آ نہیں, وہ ان کا وہ دیکھیں, وہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو ان کے لیے میرا خیال ہے کہ 8-10 جہاز ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں گے. ہاں, تو نے کہا ڈاکٹر نے اجازت دے دیا مجھے, میں بالکل فٹ ہوں. اب نہیں, وہ فٹنس ان کی جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد سے جڑی ہوئی ہے. اچھا, وزیر اعظم مسلسل جو فوج کی تعریف کر رہے ہیں آج کل, کیا خیال ہے اس بات پہ؟ پوری قوم جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد کی طرف دیکھ رہی ہے.
اور وزیر اعظم جو ہے وہ نہ صرف فوج کی تعریف کر رہے ہیں بلکہ بار بار یہ بھی یاد کروا رہے ہیں کہ میمو گیٹ اسکینڈل کیا تھا، پھر ڈان لیکس کیا تھیں، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ یاد آ جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ بلکہ آج کے جلسے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ چھپ کے مودی سے ملا کرتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو فوج سے ڈر لگتا تھا۔ اور پھر دوسرا اس نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف باقی اداروں پہ قابو پا لیتا ہے اور جو آرمی چیف ہے اس کے ساتھ اس کے اختلافات ہو جاتے ہیں چونکہ وہ اس پہ قابو نہیں پا سکتا۔ اور عمران خان نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اتنے اس نے آرمی چیفز کا تقرر کیا لیکن ہر ایک کے ساتھ اس کے اختلافات ہوئے۔ لیکن دوسری طرف بھی آپ دیکھیں نا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ نواز شریف کی تعریف کر رہے ہیں یا ان کو رگڑا لگا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کے اور جناب باجوہ صاحب کے تعلقات اتنے زبردست تھے کہ جو کچھ جناب باجوہ صاحب کہا کرتے تھے وہ کرتے جاتے تھے۔ تو پھر عمران خان پہ پپٹ ہونے کا کیا الزام لگانا کہ اگر نواز شریف سب کچھ کرتے جاتے تھے؟ ساری دنیا کو پتہ ہے عمران خان کے ان کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، لیکن شہباز شریف کوئی موقع نہیں جانا دیتے، حالانکہ ان کو ابھی خاموش رہنا چاہیے تھا، یہ بات سر عام نہیں کرنی چاہیے تھی، اگرچہ اگر ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے بھی ہو گئے ہیں۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں اتنے اچھے تعلقات ہو گئے کہ نواز شریف جو رات کو باجوہ صاحب کو گڈ نائٹ کہہ کے سوتے ہیں۔ یہ تو لوگوں کے تبصرے ہیں نا کہ لوگ جو مرضی اب دیکھیں نا، سوشل میڈیا دیکھیں تو سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ جناب فوج کی اور عمران خان کی دوبارہ سے صلح ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، اور عمران خان بھی کہتے ہیں میری لڑائی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم کس کی بات مانیں؟ لیکن یقین مانیں جو سیاسی صورتحال ہے اگلے لمحے کیا ہوگا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، وگرنہ ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ اتنی صورتحال کشیدہ ہوتی تھی تو میرا خیال ہے کہ 4-5 دن میں کوئی رزلٹ آ جایا کرتا تھا، لیکن ابھی صورتحال اتنی پیچیدہ ہے کہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اگلے لمحے کیا ہوگا۔ اچھا، آصف علی زرداری جن کو کنگ میکر کہا جاتا ہے لیکن آج کل وہ بڑے خاموش نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آصف علی زرداری ہمارے ملک کے واحد سیاستدان ہیں جو بہت کم بولتے ہیں لیکن کام سب سے زیادہ کرتے ہیں اور کام بھی باریک کرتے ہیں۔ اور یہ جو حالیہ تحریک عدم اعتماد ہے اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا سہرا جو ہے وہ آصف علی زرداری کے سر ہوگا۔ یقین مانیں کہ آصف علی زرداری کے جو ہیں وہ بڑے حوصلے والے اور بڑے ہی سوچ بچار والے سیاستدان ہیں۔ کام کرتے ہیں، نہیں چپکے نہیں، کام تو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ بولتے کم ہیں۔ اور یہ ویسے بھی ایک اصول ہے کہ جو بندہ بولتا کم ہے وہ کام زیادہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا 3.5 سال کا اگر عمران خان صاحب کا موازنہ کیا جائے تو عمران خان صاحب کی تقریریں ہیں، خواہ وہ اقوام متحدہ میں ہوں یا پاکستان میں ہوں۔ پچھلے 1 مہینے میں تو انہوں نے تقریروں کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، لیکن اگر کام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو عمران خان صاحب خود ہی کہتے ہیں کہ جی کسانوں کی ہم نے حالت بدل دی۔ یہ کہنے سے کچھ نہیں، بیچارہ غریب تر ہوا ہے، بے روزگاری بھی بڑی ہے، مہنگائی بھی بڑی ہے۔ تو آصف علی زرداری جو ہے بریک کام کے ماہر ہیں، وہ خاموش رہ کے کرتے ہیں، اس لیے وہ خاموش ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی خاموشی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے سے پہلے ٹوٹتی ہے یا بعد میں۔ کل انہوں نے کہا کہ اگر کامیاب نہ ہوئی تو دمادم مست قلندر کریں گے، ہم شور مچائیں گے۔ اب دمادم مست قلندر کا 2 مطلب بھی تو ہو سکتے ہیں نا کہ وہ دیکھیں ایک طرف مسلم لیگ کاف کے لیے گرنٹر ہیں، اگر مسلم لیگ نون ان کے مطالبات کاف لیگ کے نہیں مانتی تو وہ واپس چلے جائیں گے، اور آصف علی زرداری پھر مسلم لیگ نون سے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کیونکہ آصف علی زرداری جس سے بات کرتے ہیں، جن کو زبان دیتے ہیں، اور چودھریوں کو زبان آصف علی زرداری نے دی ہوئی ہے کہ آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے گا، اور اب اگر حمزہ شہباز شریف یا نواز شریف نہیں مانتے تو میں نہیں سمجھتا کہ آصف علی زرداری ان کے ساتھ۔ شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے تو شہباز شریف کے لیے زیادہ مشکلات ہوں گی کیونکہ اتنی ساری پارٹیاں، وہ سارے لوگ وزارتیں مانگیں گے تو شہباز شریف کس کو وزارت دیں گے؟ یہ دیکھیں ہمارے جو سیاستدان ہیں نا، ان کا جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں بیانیہ اور ہوتا ہے، جب حکومت میں آ جاتے ہیں بیانیہ اور ہوتا ہے۔ اگر یہ وزیر اعظم بن گئے یہ پہلے دن سے ایسی ماتمی دھنیں چھیڑیں گے کہ جناب یہاں ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں، خزانہ خالی ہے، عمران خان لٹا گیا، عمران خان نے چھوڑا ککھ نہیں، ملک دیوالیہ ہونے لگا تھا۔ ابھی میں نے جناب علی شہزادہ محمد بن سلیمان کی منت سماجت کی ہے، $2 ارب ادھر سے مانگے ہیں۔ چائنا نے کہا ہے کہ شہباز شریف تیرا کام ہمیں بڑا پسند ہے، $4 ارب انہوں نے دیے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے پھر لالی پاپ جو دیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے جون میں عمران خان ہو، شہباز شریف ہو یا کوئی وزیر اعظم ہو، انہوں کا جو معاہدہ ہے IMF کے ساتھ $400 ارب کا انہوں نے ٹیکس لگانا ہی لگانا ہے، یعنی یہ عوام کا خون نچوڑنا ہے، خواہ کوئی بھی حکومت ہوئی۔ لیکن اگر شہباز شریف وزیر اعظم آ جاتے ہیں آپ دیکھیے گا پھر زمین آسمان کے کلابے کیسے ملاتے ہیں، اور اگر وزیر اعظم عمران خان ہی رہے تو پھر ان کے بھی آپ دیکھیے گا ڈرامے کے کیا ہوتے ہیں۔ تھینک یو سر۔
जी नाज़रीन, आपने सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू सुनी शमशाद मांगड़ साहब की। तो सियासत में आजकल खबरें इतनी हैं, पहले मीडिया को ढूंढनी पड़ती थी कि आज के लिए कोई हॉट टॉपिक हो जिस पर बात की जाए, लेकिन आजकल सियासत की इतनी खबरें कि खबरें खुद चल कर आ रही हैं, हर घंटे में जो है सूरत हाल बदल रही है। तो कल जो है 27 मार्च का जलसा इंशाल्लाह खबरें टीवी की स्क्रीन से आपको दिखाएंगे। जो 10 लाख लोगों का दावा किया गया है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 10 लाख लोग कहे गए हैं, लेकिन 5000 कुर्सियाँ जो ग्राउंड में मौजूद हैं, यकीनन कल हम आपको दिखाएंगे कि 10 लाख लोगों का जो दावा किया गया था वो वाकई हैं भी यहाँ पर या नहीं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।